اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا، خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا، نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا پاورفل، نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ معزز سامعین کرام، کافی زیادہ لوگ پرسنل کے اندر واٹس ایپ پہ میسیجز کر رہے تھے اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر رہے تھے، حضرت کوئی ایسا وظیفہ ہمیں بتا دیں کہ جس سے ہماری تمام پریشانیاں، ہماری تمام مصیبتیں اور ہماری تمام مشکلات جڑ سے ختم ہو جائیں۔ اور کافی زیادہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ہمارا کاروبار جلد سے جلد ترقی کرے، ہمارا کاروبار ترقی نہیں کر رہا۔ تو آج یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یقین جانیں یہ ایسا وظیفہ ہے، اگر فقیر بھی اخلاص کے ساتھ پڑھ لے، فقیر بھی بادشاہ بن جاتا ہے۔ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو سے جانے پہلے ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں دوستوں، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے، آپ نے کسی بات کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ اب اس میں ہمارا کیا نقصان ہے کہ ہم لوگ ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو آپ کو بتا دیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگ جب اللہ کے حضور صدقہ دیتے ہیں وہ تو لازمی دینا ہے، لیکن جب ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں اس کا نقصان یہ ہے آپ لوگ ان اہم مسائل کو سمجھ نہیں پاتے، سن نہیں پاتے۔ کون سے اہم مسائل؟ وہ اہم مسائل جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے سے پہلے شیئر کرتے ہیں۔ یقین جانیں اگر آپ لوگ ان اہم مسائل کو سمجھ جاتے ہیں، صحیح طرح سے سمجھ جاتے ہیں، یقین جانیں آپ کا وظیفہ 100% گارنٹی کے ساتھ قبول ہوگا۔ معزز سامعین کرام، کافی زیادہ لوگ یہ پوچھتے ہیں حضرت ہمارے وظائف قبول کیوں نہیں ہوتے، ہم کون سا ایسا کام کرتے ہیں جس سے ہمارے وظائف قبول نہیں ہوتے؟ آپ لوگ ایک ہی کام کرتے ہو، ویڈیو کو سکپ کر دیتے ہو۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ صدقہ کیوں دینا ہے؟ کس لیے دینا ہے؟ جو بھی نیک کام کریں، جو بھی کام کر رہے ہیں، چاہے آپ کوئی گھر لے رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، خصوصاً اگر آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس سے پہلے اللہ کی راہ میں صدقہ لازمی دے دیا کریں۔ صدقہ دینے سے کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں پتا تو بتا دیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، صدقہ دینے سے آپ پہ فیوچر کے اندر، آنے والے کل کے اندر، آنے والے ٹائم کے اندر آپ پہ جو بھی مصیبت آنے والی ہے، جو بھی بلا آنے والی ہے، جو بھی ٹینشن آنے والی ہے، وہ بلائیں، وہ مصیبتیں، وہ ٹینشنیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں معزز سامعین کرام، وہ بلائیں، وہ مصیبتیں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی بلائیں، آپ کی مصیبتیں، آپ کی تمام ٹینشنیں، آپ کی تمام مشکلات جڑ سے ختم ہو جائیں، آپ لوگوں نے یہ والا عمل لازمی کرنا ہے۔ معزز سامعین کرام، جب آپ نے صدقہ دینا ہے، ایک اہم سوال یہ ہے کہ صدقہ کس کو دینا ہے اور کتنا دینا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ کے حضور صدقہ کسی غریب اور کسی مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار ان لوگوں کو صدقہ دینا ہے، کیونکہ یہ لوگ آپ کے صدقے کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگ اللہ کے حضور کسی غریب کو صدقہ دے دیتے ہیں، یقین جانیں صدقہ دینے سے آپ کی تمام پریشانیاں تو ختم ہوتی ہیں، لیکن کسی غریب کی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اب آپ لوگوں نے صدقہ دینا ہے، لیکن صدقہ کتنا دینا ہے؟ تو آپ لوگوں نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی استطاعت 1 روپے 1 آنے کی ہے، آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ معزز سامعین کرام، ہم لوگ صدقہ تو دیتے ہیں مگر ہمارا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ ایسی کون سی وجہ ہے جس سے ہمارا صدقہ قبول نہیں ہوتا؟ تو بتا دیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، ہمارا صدقہ اس وجہ سے قبول نہیں ہوتا کہ ہم لوگ اللہ کی راہ میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن اس نیت سے کرتے ہیں، ہمارے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے
کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں، لوگ مجھے متقی کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں۔ معزز سامعین اکرام، جب آپ لوگ اس طرح سے صدقہ دیتے ہیں تو وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ اب آپ لوگوں نے صدقہ تو دے دیا، اس کے بعد اللہ کے حضور درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور درود ابراہیمی کون سا ہے تو بتا دیتا ہوں۔ معزز سامعین کرام، آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر ایک خیال پیدا کرنا ہے، اپنے ایک مائنڈ بنا لینا ہے، گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو۔ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان پہ درود ابراہیمی کو پڑھ رہے ہو اور وہ سن رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، کیسے پڑھنا ہے؟ اکثر لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن ان کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا، اس وجہ سے بھی آپ کا وظیفہ قبول نہیں ہوتا۔ کیسے پڑھنا ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں نے سیم اسی طرح سے درود ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ لوگوں نے یا بارئ اور یا مصور آپ نے 1000 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھ لیں، آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، ویڈیو تو لازم پسند آئی ہوگی، کیونکہ یہ 5 منٹ آپ کی زندگی کو بدل سکتے ہیں، آپ کے نصیب اور مقدر کے بند تالوں کو کھول سکتے ہیں۔ جی ہاں، ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اور اس کے ساتھ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز، مزید اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک بآسانی سے پہنچتی رہیں۔ معزز سامعین کرام، اور جتنا ہو سکے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی رینج کے مطابق اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرنا ہے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں تاکہ آپ کوئی مسلمان بھائی کسی دکھ کے اندر ہے، کسی پریشانی کے اندر ہے، تاکہ وہ وظیفہ سن لے، عمل کر لے، اس کی وہ پریشانی، اس کی وہ مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ معزز سامعین کرام، نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔